السلام دی دھی ہوے تے ظلم کردا ہوے. ادھر ویکھو سنو ادھر ویکھو آپ دے اوتے دینا لازمی نہیں, کسے دا حق نہیں مار رہا ہے, دینا لازمی نہیں. اس دے باوجود ادھر ویکھو اس دے باوجود رب فرماندا ہے سونےو جاندی کرو, انج نہ کرو. تساں جویں پہلے خدمتاں کردے سو اوویں خدمتاں کردے رہو. یارو جیڑا انج دا بندہ ہوے انج دا ماڑا خیال آوے تے رب تربیت فرماوے او زہرا پاک دا حق مار لوے. سبحان اللہ, او زہرا پاک دا حق مار لوے. یہ گل غور نال سنو اللہ دے بندے, گل بڑی وڈی ہے کہ جس دے دل دے اندر خدمت کردے سن, اپنے طور تے خدمت کردے سن, اگلے دی طرف بھی وفائی ویکھی آپ نے فرمایا اندا تو بعد میں خدمت نہیں کراں گا. یہ خیال آیا سونےو تساں دتی رکھو, نا تساں جڑے صدقات و خیرات ساڈی رضا واسطے کردے سو تساں دیو تے اوہی کھو لوے. ہائے ہائے ہائے, جن دی رب اس درجہ تربیت فرماوے کھو لوے. نہ انج نہیں ہو سکدا. او زہرا دا مال کھو لوے. آدھا سکا رشتہ دار ہے, انہاں نو اپنے طرف دے رہن, محض دینا بند کیتا ہے انہاں دی بے وفائی دی وجہ نال. رب نے قرآن اتار دیتا ہے, گل سمجھو, رب نے قرآن اتار دیتا ہے. اندازہ تو کرو کتنا بریک استدلال ہے تے کتنی بریک گل سمجھ چ آ رہی ہے. بڑے ظالم لوگ نے, بڑے کمینے لوگ نے, اور بڑے ہی اندر دے کوڑے لوگ نے. آخر زہرا پاک دا حق صدیق نپ لیا یارا, جڑا آدھے کولو دیندیاں بے وفائی دی وجہ نال بند کر دے. رب فرماندا سونےو انج نہ کرو, زہرا دا مال نپ لوے گا کہ کیویں ہو سکدا. ہن میری گل سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ دیکھ اے او لوگ نے, رب جنہاں دی تربیت فرما رہے ہیں, رب جنہاں دی تربیت فرما رہے ہیں, ماڑا جا خیال آیا ہے یارو نہ بے وفائی کی تھی میں نہ دیساں بس. دیکھو نا یہ کام کوئی نجائز سی, یہ کام کوئی نجائز, ایڈے بڑے بندے نے کام نجائز نہیں ہویا. ماڑا جا خیال, اوپر والے خیال تو ذرا تھلے والا خیال, انہوں آندے نے ماڑا جا ذاتی غصے دی وچ ملاوٹ ہوئی. ہائے ہائے, ماڑا جا ذاتی غصے دی وچ ملاوٹ ہوئی ہے. قسم خدا دی رب نے قرآن دی آیت نال سونی تساں ساڈے ہو تانوں یہ گل نہ جچسی, تساں ان دی قسم نہ اٹھاؤ. توجہ ہے کہ کوئی نہ ہن اللہ اکبر توجہ ہے. مفتی اعظم استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی ابن سعد اللہ صاحب چشتی چھوٹے حضرت صاحب تو جو ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. چلو جناب ورنہ قرآن مجید دی آیات کچھ آیات سنانا, آیات تلاوت کرنا تو سوچو توجہ سنو ایک ترتیب دے نال, ایک خاص ترتیب تو جو ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ادھر ایک گل نو سمجھے, صحابی ہیں نا, صحابہ کرام کچھ وہ نے جنہاں نے مکہ شریف فتح ہون تو پہلا کلمہ پڑھے, کچھ وہ نے جنہاں نے بعد وچ پڑھے, کچھ وہ نے جنہاں نے مکہ شریف دے فتح ہون تو سن 8 ہجری نو حضور دے وصال تو تقریباً 2 سال پہلا فتح ہویا. اس تو پہلا کچھ نے کلمہ پڑھیا, کچھ نے بعد وچ پڑھیا ہے, مگر اللہ تعالیٰ سارے دے بارے کی فرماندا ہے سناواں ذرا ذوق نال بولو. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر فرماندا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. مولا تعالیٰ فرماندا ہے, توجہ, مولا تعالیٰ فرماندا ہے جنہاں لوگاں نے مکہ شریف دے فتح ہون تو پالو کلمہ پڑھیا ہے,
اللہ دے راہ دے اندر خرچ کیتا ہے، جہاد کیتا ہے، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہاں بعد کلمہ پڑھیا ہے اے انہاں نالوں افضل نے جنہاں نے مکہ شریف دے فتح ہون تو پہلو کلمہ پڑھیا ہے، اے افضل نے انہاں لوگوں تو جنہاں لوگاں نے مکہ شریف دے فتح ہون تو بعد کلمہ پڑھیا ہے، پر فرمایا اولا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا اساں سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، باویں فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھن والے ہون باویں بعد پڑھن والے ہون، اساں سارے دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے، سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ سجنا سارے صحابہ کرام دے بارے جنت دا وعدہ تے ہویا، پر یارو جڑے پالوں کلمہ پڑھن والے نے فتح مکہ شریف تو پالوں جڑا کلمہ پڑھن والے نے انہاں نوں سابقون الاولون آکھیا جاندا ہے۔ کی لفظ بولیا جاندا ہے؟ السابقون الاولون، غور نال گل نوں سنیا جی، السابقون الاولون ایک خاص ترتیب تے میں چلنا ہے، السابقون الاولون انہاں نوں آکھیا جاندا ہے۔ سجنا اللہ تعالی انہاں دے بارے فرماوندا ہے السابقون الاولون من المؤمنین ومن المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مولا تعالی فرماندا ہے جنہاں پالوں کلمہ پڑھیا جدو اسلام تے اوکھا ویلا سی، جنہاں اس ویلے کلمہ پڑھیا، بھاویں مہاجر ہون بھاویں انصار ہون، بھاویں مہاجر ہون بھاویں انصار ہون، فرمایا اساں انہاں تے راضی ہو گئے ہیں، وہ ساڈے تے راضی ہو گئے نے، وہ ساڈے تے راضی ہوئے نے، اساں انہاں تے راضی ہویاں، وہ ساڈے تے راضی ہو گئے۔ سابقون الاولون کل صحابہ کرام جنہاں فتح مکہ تو پالو کلمہ پڑھیا وہ سابقون الاولون ہو گئے۔ سابقون الاولون دے اندر دو طرح دے صحابی، ایک مہاجر نے ایک انصار نے۔ مہاجر انہاں صحابہ کرام نو آکھیا جاندا ہے جنہاں نے مکہ چھڈیا، آدھا گھر چھڈیا، نبی پاک سرکار دین اسلام دی خاطر وطن چھوڑ مدینے آوسے، ہر شے مکے چھڈ کے آگئے اپنے دین واسطے، رب رسول واسطے، انہاں نوں مہاجر آکھیا جاندا ہے۔ دوسرا گروہ جڑے مدینے راہ والے سن جنہاں آکھیا سونیو تساں آدھے یاراں نوں لیاوو، اساں تنگ دلی نہیں وکھاواں گے، اساں تنگ دلی نہیں وکھاواں گے۔ سجنا ادھر ویکھو مدینے والے لوگ کڈے وڈے دل دے لوگ سن، اگر اس پاسے میں ٹر پواں تے سارا وقت ہی تے خرچ ہو جاوے گا، توجہ نال گل نوں سننا۔ ایڈے وڈے لوگ سن جدوں مہاجر آئے، مہاجر مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، انہاں کیا کیتا؟ انہاں کول جو ساز و سامان پیا سی، جو انہاں دا رقبہ باغات ہے سن، جو انہاں دے باغات رقبہ ہے سی، انہاں کیا کیتا؟ کمائیاں کل زندگی دیاں بندہ خون پسینہ ایک کر کے کماوے، پھر یکدم ہی کسے نوں دینا پے جاوے، دل رگ پے جاندے نے، پر اپنے دل جنہ اللہ رسول نو دتے ہو عرض کیتی سونیو تساں دے یاراں نوں بھیجو، صحابہ کرام صدقے جاواں، وہ جڑے انصار صحابہ سن انہاں اپنے مال دے دو حصے کر چھڈے، اے مکان ہے ادھا تہاڈا ادھا ساڈا، اے باغ ادھا تہاڈا ادھا ساڈا، یہ جو قربانیاں پیش کیتی ایک مہاجر نے دوسرے انصار نے۔ پر یارو ایک گل ذہن چ رکھیا جے انصاریاں دا رتبہ بڑا وڈا ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے انصار دے دل دی کیفیت بیان کردیا ہویا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یہ تے بڑے لوگ نے انہاں کول شے پئی ہے انہاں نو لوڑ ہے انہاں دی اولاد نو لوڑ ہے پر انہاں نو پتہ لگے کسے مہاجر صحابی نو لوڑ ہے انہاں آدھی پرواہ نہیں کیتی آدھے بھرا دی ضرورت نو پورا فرما چھڈیا ہے جنہ دی اندر دی کیفیت رب اج بیان فرماوندا ہے پر یارا مہاجر نے انصار نے رب العالمین دوواں تے راضی ہویا ہے دوواں تے راضی ہویا ہے پر مہاجرین و انصار دے وچ تانوں پتہ ہے مقام کیندا وڈا ہے میں تانوں قرآن سنانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ فرمایا ادھر دیکھو الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فرمایا او لوگ جنہاں نے ہجرت کی تھی رب دے راہ دے اندر جہاد کیتا اپنا مال خرچ کیتا اپنیاں جاناں قربان کیتیاں اولئک اعظم درجۃ من اللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر انہاں دا رتبہ سارے نالوں وڈا ہے پتہ لگیا مہاجر نے انصار نے دوواں تے رب راضی ہویا ہے پر مہاجرین و انصار دے وچوں مہاجرین دا مقام وڈا ہے مہاجرین دا مقام وڈا ہے پھر اگے آ جاؤ سجنوں اس تو اگے چلو جڑے میدان بدر دے اندر میرے نبی نال جہاد واسطے گئے وہ جنہ دے بارے میرے نبی نے دعا کردیاں رب دے دربار دے اندر اے حال بن گیا سی آپ نے انج چادر کیتی ہوئی ہے موڈیاں تھے آپ ہاتھ اتا کردے گئے حضور دی چادر شریف زمین تے آ گئی رب دی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا مولا اے جڑا گروہ میں لے آیا وا 313 لے آیا وا اگر اے شہید ہو گئے پھر اس دھرتی تے تیرا نام لینا نہیں رہے گا اے دوا نہیں اے تے ادا ہے آپ نے دعا کی تھی پھر مقام ادھر دیکھو سارے صحابہ جنتی پر جنہ فتح مکہ تو پہلا کلمہ پڑھیا سابقون الاولون انہاں دا مقام بڑا ہے سابقون الاولون مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں مہاجرین و انصار دے وچوں بڑا مقام مہاجرین دا اس تو بعد آ جاؤ بدر والیاں دا مقام وڈا ہے اس تو بعد آ جاؤ سجنوں میرے نبی دیو 10 صحابہ جنہاں نو حضور نے ایک مجلس دے اندر جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے فرمایا او بڑی عزت والے نے بڑیاں شاناں والے نے انہاں 10 دے اندر آ جاؤ تے نبی دے 4 یار نے 4 یاراں وچوں مقام کندا وڈا ہے مقام کندا وڈا ہے سجنا توجہ نال میری گل نو سمجھیا جے مقام کندا وڈا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید سورۃ اللیل وچ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ مولا تعالیٰ فرماؤں ہے توجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جڑا غلام کلمہ پڑھ رہندا سی مسلمان ہو جاندا سی کافراں نے انہاں نو دکھانا مارنا سیدنا صدیق اکبر نے جیب وچوں پیسے دے کے اونوں آزاد کرا لینا کئی آکھیا اے صدیق جڑا غلام آزاد کراندے پیسے دے دے کے اے کسے مطلب نال کردا ہے اے گل جدوں صدیق نو ہوئی ہے صدیق رو پئے
مدنی تاجدار دی بارگاہ وچ رو رو کے عرض کردے نے سونیا میں تے جو کیتا ہے رب دی رضا واسطے کیتا ہے پر دنیا کنجریاں گلاں کردی ہے رو رو کے دکھڑا سنا رہے سن تے قدراں والا رب بولیا ہے رب نے جبریل نو بھیجیا فرمایا آیات لے جا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى فرمایا صدیق تے اتقا ہے صدیق تے اتقا ہے وہ جڑا جو مال خرچ کردا ہے مطلب نال نہیں کردا آدھے رب دی رضا واسطے کردا ہے آدھے آپ نو پاک کرن واسطے کردا ہے ہن رب نے الاتقا وڈے تقوی والا صدیق نو فرمایا ہے وڈے تقوی والا صدیق نو فرمایا ہے تے رب نے دوسری تھاں تے فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا بڑی عزت والا ہوئی ہوئے گا جڑا بڑے تقوی والا ہوئے گا تے بڑے تقوی والا صدیق ہے قرآن دستا ہے پھر سارا نالوں افضل بھی صدیق ہے پیر بہت تو ایک شعر سنا لو پھر اس بعد اپنی گل بات کرنا توجہ ہے درجہ کو پھر بولو سبحان اللہ صدقے جاواں ساڈا پیر بہو بولیا جوں دے امری او جرے فقیراں بھئیے جے کوئی دیوے یارا گا نہ میرے اچھے یار دے پاروں صحیح کوئی سٹے او یارا گدڑ کوڑا تے واگ اروڑی رہیے باہو چوں رکھے سو رہیے توجہ ہے سجنوں درد اخرل بولو سبحان اللہ اور میں تنوں دساں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ کس طرح بنے نے توجہ نال اور غور نال سنیا جی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے وصال دے ایام قریب آئے دنیا تو جان دا ویلا قریب آئے سجنہ توجہ نال میری گل نو سنیا جی آپ دے جان دا ویلا جدوں قریب آیا صحابہ کرام مسجد دے اندر محبوب خدا دے مکھڑے دے انتظار دے اندر بیٹھے ہوئے نے آپ تشریف لیاون گے سانو جماعت کرواون گے اس انتظار
انتظار دے اندر بیٹھے ہوئے نے عشاء دا ویلا ہے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا فرمایا میرے غلاماں نماز ادا کی تھی یا نہیں میرے غلاماں نماز ادا کر لی یا نہیں کی تھی حضرت بی بی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب دے انتظار دے اندر بیٹھے ہوئے کہ مدنی تاجدار آون گے آپ سرکار سانو نماز پڑھاون گے اساں انتظار وچ بیٹھے ہوئے ہاں حضور دا انتظار پہ ہوندا ہے رات بیت رہی ہے پر مدنی تاجدار دا انتظار ہو رہا ہے صحابہ نو نینداں بھول گئیاں گھر وچ جانا بھول گیا اج محبوب خدا دا مکھڑا نظر نہیں آ رہا مدنی تاجدار نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی ٹپ جان دیو ٹپ دے اندر بڑے برتن چاپ نے فرمایا پانی منگاؤ پانی منگایا گیا آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل فرمایا توجہ آپ نے غسل فرما کے جدو اٹھن لگے کمزوری نالے حال بن گیا جی حضور پاک زمین دے تشریف لے آئے زمین تے تشریف لے آئے آپ سرکار دے ہوتے ہن لفظ بول رہا ہوں میرے کو اور لفظ نہیں ایک بے ہوشی خشی والی کیفیت تاری ہو گئی حضور پاک سرکار کچھ دیر تو بعد جدو افاقہ ہویا مدنی تاجدار نے فرمایا او عائشہ پتہ کر کے دسو پتہ کرا کے دسو میرے یارہ نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی عرض کی تھی حضور حال تک نہیں پڑھی جناب دے انتظار وچ بیٹھے ہوئے نے حضور نے فرمایا ٹپ دے اندر پانی لیاؤ پانی آیا حضور نے غسل فرما کے میرا مدنی تاجدار جدو پھر مسجد نبوی والے پاسے ٹرن لگے نے پھر یکدم غشی تاری ہوئی حضور پاک زمین سے تشریف لے آئے کچھ دیر تو بعد افاقہ ہویا حضور نے پھر پوچھا میرے یارہ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں حضور جناب دے انتظار وچ بیٹھے ہوئے حضور نے ٹپ منگایا پانی ہے غسل فرمایا پھر غسل کر کے جدو روانہ ہون لگے نے خشیدہ دورہ پہ زمین دے تشریف لے آئے حضور نو افاقہ ہویا آپ نے فرمایا یار میں ہن جاواں طبیعت بڑی کمزور ہو گئی ہے فرمایا جلدی جاؤ میرے یار میرے انتظار وچ بیٹھے ہوئے نے جاوے آجے صدیق ہوے گا انہاں نو آکھیا جے میں محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھا چھوڑ صدقے جاواں صحابی پیغام لے کے آیا ابو داؤد دی روایت ہے بخاری تے ابو داؤد دی رلا کے بیان کر رہا ہاں سیرت ابن ہشام تیناں کتاباں وچ رلوی گل بیان کر رہا ہاں صدقے جاواں جس وقت صحابی آیا مدنی تاجدار دا پیغام لے کے نظر ماری ہے صدیق نظر نہیں آئے انہاں فاروق اعظم نو آکھیا ہے تساں اگے ہوو کیوں کہ تسا جماعت کرواؤ حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر نہیں پئی آپ دے نظر نہیں پئی فاروق اعظم نو اگے کیتا ہے سیدنا فاروق اعظم دی آواز بڑی اچھی سی آپ اچھی آواز نال بولے صفا سیدیاں کران واسطے مدنی تاجدار 3 وارا اٹھ کے آن لگے سن پر نہیں سنا سکے پر اندازہ کر وہ جدوں فاروق اعظم بولے میرے نبی نو گھر دے اندر پتہ لگیا میرے مصلی تے فاروق کھڑا ہو گیا ہے حضور اٹھے جلدی نال آئے صحابہ فرماؤندے نے آپ دی چادر شریف انج زمین نال لگدی آ رہی سی آپ نے جلال نال فرمایا لا فرمایا خبردار میرے صدیق دی ہوندیاں پاویں فاروق بھی ہوے میرے مصلی تے نہیں کھڑا ہو سکدا توجہ ہے سجنوں درد اخرل بولو نا سبحان اللہ فرمایا ادھر ویکھو توجہ آپ نے فرمایا میرا مصلی ہوے میرے
میرے صدیق تو سوا اور کوئی میرے صدیق نہیں ہوندیاں میرے صدیق تو سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکدا صدقے جاواں ادھر ویکھنا توجہ نال میری گل نو سنیا غور نال سیدنا صدیق اکبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے کھڑے ہو گئے آپ نے نماز پڑھائی پھر چلدیاں چلدیاں او دن بھی آیا حضرت انس پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماؤندے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن گزر گئے آپ دا مکھڑا شریف نظر نہ آیا صحابہ فرماندے نے ساڈے دل دی بے چینی ود گئی بے قراری ود گئی جڑے مکھڑے نو ویکھ کے جیندے سن اج او مکھڑا ہی نظر نہیں آوندا جڑے مکھڑے نو ویکھ کے جیندے سن جڑے چہرہ مبارک نو ویکھ کے جیندے سن اج او نظر ہی نہیں آوندا او سجنا کمینے تے نیچ لوگ ہوندے نے جنہاں نو رب العالمین چوریاں چھوڑا دے حسن وچ پسا چھڈدا ہے بڑے لوگ ہوندے نے جنہاں نو رب آدے پیاریاں دا پیار عطا فرما چھوڑدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا اکھرل بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ بڑے لوگ ہوندے نے جنہاں دے دلاں وچ رب سونا آدے یار دا پیار رکھ دیندا ہے جنہاں دیاں زندگیاں رب ضائع فرماوے جنہاں دیاں زندگیاں نو رب بیکار کرے انہاں نو چھوڑاں دے چکراں وچ پسا چھڑدا ہے چھوریاں دے چکراں دے اندر پسا چھڑدا ہے او یارا ادھر ویکھو اگر بندہ دماغ سنبھالے تے سمجھ آ جاندی ہے اے تے 4 دن دیاں کہانیاں ہوندیاں نے اج حسن ہے تے کل نہیں ہوے گا اج حسن ہے کل نہیں ہوے گا بس سجنا اج چہرے دی رونق ہے کل نہیں ہوے گی او جنے تے دنیا 10 سال 5 سال پہلا جان دیندی سی اج اون دے ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کردی اج اون دے چہرے دے او خدو خال نہیں رہ گئے چہرے دی او صورت حال نہیں رہ گئی تاں کر کے سجنا میں آدی اکھاں نال ویکھیا اے اس دربار تے جا اس دربار تے جا اس دربار تے جا ادھر ویکھو کئی دھاگے بندے نے دعاواں کردے نے میرا فلانی نال بیاہ ہو جاوے فلانی نال بیاہ ہو جاوے فلانی نال بیاہ ہو جاوے میں مرنا میں نہیں تو گولی کھا لواں گا نہیں تو میں زہر پی لواں گا جنہاں نو دعاواں کر کر کے منگیا ہے جدوں نکاح ہویا 2-3 مہینے گزرے طلاقاں دے بیٹھے نے او سجنا او حسن کیوں چنگا نہیں لگدا یارا یہ لشکارا تے اس مولا دا سی جنی دیر تک انہیں چاہیا ہے وکھایا ہے جدوں چاہیا ہے ہٹا دیتا ہے وہ جڑے رب دے فقیر ہوندے نے وہ جڑے سیانے لوگ ہوندے نے انہاں نو پتہ ہوندا ہے اے سب فانی جہان ہے اسا اس فانی حسن نال پیار نہیں کردے اسا اس حسن نال پیار کرنے ہیں وہ جنہیں قطرے نو اینا حسن دے چھوڑیا ہے میری گل جناب نو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں جس رب نے گندے قطرے نو ایڈا حسن دیتا ہے اساں اون دے نال ہی پیار کرنے ہیں اون دے نال ہی محبتاں رکھنے ہیں اے سیانے لوگ ہوندے صدقے جاواں ادھر ویکھو عرض کر رہا سا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن انجدا بھی آیا حضرت انس پاک فرماؤندے نے بخاری دی روایت ہے آپ بیان فرماؤندے نے اساں صدیق دے پیچھے نماز پڑھ رہے ساں صدیق دے پیچھے نماز پڑھ رہے ساں ایتھے مولا علی دی او گل کیتی جاواں سیر والا من نبلا اور پتہ نہیں کنیاں کتاباں دے اندر گل لکھی ہوئی ہے مولا علی نے گل کیتی سی فرمایا سی صدیق نو مصلی دا امام نبی بنایا ہے آدھی دنیا دا امام اساں بنا چھوڑیا ہے جو نہیں فرمائی نے ذرا دا اکرن بولو سبحان اللہ ایتھے ایک گل کر جاواں مینوں ایک قید لگیا علی دا نمبر پہلا ہے میں کہا کیوں آندا ہے تینوں پتہ نہیں میں کہا چل تو دس دے آکھدا ہے علی دا نمبر پہلا میں کہا کیوں آندا نبی دا رشتہ دار ہے نبی دا رشتہ دار ہے نبی دا جڑا رشتہ دار ہوے گا نمبر تے پھر پہلا رشتہ داراں دا ہی ہوندا ہے میں کیا جھلیا تیری عقل دے پردے پے گئے اگر علی رشتہ دار ہے پھر ابو بکر بھی رشتہ دار ہے علی رشتہ دار ہے ابو بکر بھی رشتہ دار ہے کہ جو سونیا
علی میرے نبی دا داماد ہے، ابو بکر میرے نبی دا سورا ہے، علی داماد ہے، ابو بکر سورا ہے۔ جڑا داماد ہوندا ہے او پتراں دی تھاں تے ہوندا ہے، جڑا سورا ہوندا ہے او باپ دی تھاں تے ہوندا ہے۔ باپ دا مقام وڈا ہے، بیٹے دا چھوٹا ہے۔ وجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا باپ دا مقام بڑا، بیٹے دا مقام چھوٹا، تے صدیق سورا باپ دی جا بجا بنیا۔ توجہ نال میری گل نو سمجھا جے۔ آکھدا ہے پھر اگر صدیق سورا ہے، عمر بھی تے سورا ہے، عمر دا مقام بعد وچ کیوں، ابو بکر دا پہلا کیوں؟ میں آکھیا پہلا سورا کون بنیا ہے؟ ابو بکر بنیا تا لمبر پہلا ہوئے گا، عمر بعد وچ بنیا، آپ دا لمبر بعد وچ ہوئے گا، آپ دا لمبر بعد وچ ہوئے گا۔ آندا ہے عثمان بھی میرے نبی دا داماد ہے، علی بھی داماد ہے، عثمان پہلا کیوں، علی بعد دے اندر کیوں؟ حالانکہ عثمان بھی داماد، علی بھی داماد، پر عثمان پہلا۔ ادھر ویکھو علی بعد دے اندر، میں آکھیا داماد دوویں نے، پر عثمان دے گھر دے اندر میرے نبی دیاں دو دھیاں نے، علی دے گھر دے اندر ایک دھی ہے، جنہ دے گھر دے اندر دو نے مقام پہلا ہوئے گا، ایک دی ہے مقام بعد وچ ہوئے گا۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ ایتھے ایک گل کر جاواں پھر اگے ٹرنا مدر دوکھرن بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا، ایک تھاں تے میں تقریر کرن واسطے گیا، خطاب کرن واسطے گیا، مینوں پتہ لگیا میرے تو پالو اس پارٹی دا کر گیا سی، بیان تقریر اس پارٹی دا کر گیا سی۔ رب دی شان ہے، رب نے تے کٹنا ہی کٹنا ہے۔ جے سینے دے اندر نبی دے یاراں دا بغض ہوے، رب فرماندا ہے دے ہاتھ نال کٹ، کاں بغض پیاریاں دا ہوے سینہ سکھی رہ سکدا ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے جن سینہ کٹن والے او بیان کرن واسطے آیا۔ اگر لوگوں میں بہتیاں لمبیاں چوڑیاں دا لوگوں میں بہتیاں لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں کردا۔ اے گھڑی ول ویکھو، گھڑی ول ویکھو، سارے رولے ختم ہو جان گے۔ کیویں رولے مکانا چاہنا ہے تے بکے نہیں آلے تک تو کیویں مکانا چاہنا ہے؟ آندا گھڑی ول ویکھو کیویں رولا ختم ہوئے گا۔ انہیں آکھیا ویکھو گل شروع بھی 12 تے ہوندی ہے، مکدی بھی 12 تے ہے۔ میری گل نہیں سمجھے، میری گل نہیں سمجھے، گل شروع بھی 12 تو مکدی بھی 12 تھے۔ انہیں 12 امام جنہیں انہوں نے بنائے ہوئے وہ در اشارہ کیتا، مکدی بھی 12 تھے، شروع بھی 12 تھی ہوندی ہے۔ ایک ہے اگے 2 ہے اگے 3 ہے، وچ کنے منٹاں دا فاصلہ 5 دا۔ آندا ہے 5-12 تھیا جڑیاں 3 سوئیاں نے، اے جڑیاں 3 سوئیاں نے اے گھومدیاں پھردیاں ڈردیاں راندیاں نے، کسے ایک تھاں تے رکدیاں ہی نہیں، کسے ایک تھاں تے نہیں کھلوندیاں۔ انہیں 3 یاراں وال ابو بکر عمر عثمان وال اشارہ کیتا۔ آندا ہے اگر کامیاب ہونا ہے پھر انہاں 5-12 نال جڑ جاؤ، 3 دا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک تھاں تے کھلوندیاں ہی نہیں، رکدیاں ہی نہیں، ڈردیاں ہی نہیں دیاں نے۔ انہیں لوگاں دا دماغ خراب کیتا۔ میرے بیان دی جو واری آئی میں آکھا لوگو ہے کوئی اس کملی ماں دے پتر نو دسن والا، او جھلیا ویکھتے صحیح، او جنی دیر تک اے 3 سوئیاں نہ ہون کدے وقت دا پتہ نہیں لگ سکدا۔ جنی دیر تک اے 3 نہ ہون، 5-12 بھی آخدے نے، آندر جنی دیر تک اے 3 نہ ہون وقت دا پتہ نہیں لگ سکدا۔ او یارا 5-12 بھی آخدے نے، جنی دیر تک انہاں 3 یاراں دا پیار نہیں ہوے گا کدے جنت دا راہ نہیں لب سکدا۔
جو نہیں فرمائی نے ذرا خلل بولو سبحان اللہ. خیر سجنو او میں روایت سناواں تے کل مقام حضرت توجہ نال بولو سبحان اللہ. حضرت انس پاک فرماندے نے اساں نماز پڑھ رہے ساں, نماز دے اندر مصروف ہاں. توجہ جڑے نبی سرور سرکار دے روضے تے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے حضور دا حجرہ شریف حضور دے خصوصاً سیدہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ بندہ جے کعبے شریف والے پاسے منہ کر کے کھلوتا ہو, کھبا پاسا کھبے پاسے ایویں ہے, کھبے پاسے ذرا پیچھے کر کے نبی سرور سرکار دا حجرہ ہے. حجرے وچوں کوئی ویکھے اوندے وال ویکھنا ہووے ذرا نظراں پھیر کے ویکھنا پیندا ہے. بولے سنو سجنو صحابہ دی نمازاں کی سن حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن گزر گئے آپ دا مکھڑا نظر نہیں آیا. صدیق جماعت کرا رہے, صدیق نبی سرور سرکار دے مصلی دے کھڑے ہوئے. صحابہ کرام فرماؤندے نے کی حال ہوے گا نماز وچ کھڑے نے پر دل کدھر ہے. یکدم نبی سرور سرکار دا جڑا حجرہ شریف ہے اوندا پردہ سرکیا. پردہ جدو سرکیا صحابہ فرماندے نے ان وجہہ مراقۃ مصحف, اساں ویکھیا انج لگدا سی میرے نبی دا چہرہ انج لگدا سی جویں قرآن کھلیا ہویا ہے. قرآن کھلیا ہویا ہے. دیکھو دلاں دے حال کی ہون گے, اندر دی کیفیت کی ہوے گی یارو. صحابہ فرماؤندے نے ساڈیاں نظراں اٹھ گئیاں سجدے والی تھاں تو پھر گئیاں. کیوں انتظار جو ہے سی یار دے مکھڑے دا, بس مارا جا کپڑا ہٹیا نظراں پھر گئیاں. ایک شعر جن دے دو مصرے نے, پہلا مصرا نہیں دوسرا جوڑ رکھدا ہے, پہلا نہیں. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے, گر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے. سجنا مقتدیاں دا حال بنیا, حال چل مچ گئی. اندازہ کرو میں بیٹھا ہاں, اے میرا کھبا پاسا ہے, اے جڑی کھبے پاسے پچھلے پاسے دیوار ہے انہوں ویکھنا ہوئے مینوں نظر پھیرنی پوے گی. صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا نبی سرور سرکار دا چہرہ انج لگدا سی جویں قرآن کھلیا ہویا ہے. ساڈیاں نظراں پھر گئیاں. فہمنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی. صحابہ فرماندے نے ساڈا جی کیتا اساں نمازاں توڑ دئیے, نماز تے موڑ بھی ادا کر لواں گے قضا ہو جاوے گی, پر یار دے دیدار اج جڑا قضا ہونے یہ پھر ادا نہیں ہوے گا. ساڈیاں نظراں جو پلیت ہو گئیاں, تانوں پتہ نہیں تانوں خبر نہیں. ادھر ویکھو سجنوں توجہ کتنی لعنت پئی ہے. من سمنیاں سواد والیاں چمکیلیاں دمکیلیاں رنگ برنگیاں تصویراں دنیا ویکھدی ہے, اپنی اکھاں نوں پلیت کردی ہے. اے زمانے دی نحوست ہے, تیرا دور چل رہا ہے. فقیر لوگ فرماؤندے نے کسے نو حضور دا دیدار ہوئے جویں مہر علی نو ہویا سی, حضور دا جویں چہرہ شریف سی اوویں ہی نظر آوے, انج نہیں ہوے گا کیونکہ اکھاں جو پلیت ہو گئیاں نے. رب ایمان نال دیدار آدے یار دا پلیتاں نو نہیں دیندا, پاکاں نو ہی دے چھوڑدا ہے. گل سمجھو, اگر کسی نو دیدار ہوئے گا نا صاف چہرے نال نہیں ہوئے گا. جاؤ صاف چہرے نال نہیں ہوئے گا, پہچان نہیں کر سکے گا. اگر ہوئے گا صورت بدل کے ہوئے گا, جڑی حقیقی صورت سی نا
میرے علی نہیں لکھی سی وہ نال ہی لکھا ہے. خیر سنو سجنوں یارو مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام فرماؤندے نے ساڈا جی کیتا اساں نمازاں توڑ دئیے. یہ مقتدیاں دا حال ہے. امام دا حال کیا بنیا ہے؟ امام دا حال کیا بنیا؟ صحابہ فرماؤندے نے حضرت انس فرماؤندے نے حضرت صدیق پیچھے آ گئے. پوری مسجد ہل چل پئی ہوئی ہے. نہ مقتدیاں نو ہوش ہے نہ امام نو ہوش ہے. آپ پیچھے ہوئے. آپ سرکار جی تو پیچھے ہوئے. مدنی تاجدار نو پتہ لگیا. آپ سرکار ویکھ ویکھ کے مسکرا رہے سن کہ میرے یار رب دے دربار وچ کیویں کھلوتے ہوئے نے, کیویں نماز پڑھ رہے نے. یارا جنہاں نو ویکھ کے مدنی تاجدار خوش ہوے, اج دا کتا غصہ کرے انہاں نو کیڑی پریشانی ہے؟ وہ کتا ہے وہ جڑا انہاں نال بوجھ رکھدا ہے. جنہاں نو ویکھ کے خوش میرا مدنی تاجدار ہو گیا. حضور نے فرمایا نماز پوری فرماؤ, نماز پوری فرماؤ. ایک گل کر کے پھر آپ نے اپنا پردہ گرا دیتا. حضرت انس پاک پھر ایک گل اگلا جملہ رو کے فرماندے یار اس تو بعد پھر یار دا مکھڑا نظر نہیں آیا. پھر آپ دا وصال. دوستو آپ نے کو تھوڑا وقت ہے یا گل ختم کری؟ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو توجہ. ہن میں جڑی گل جناب ٹھیک ہے 15-20 منٹ پھر گل سمجھ پوری توجہ نال سن. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور پاک سرکار دا وصال ہو گیا. آپ باہر مدینے شریف تو باہر آپ دی زمین آپ اتھے تشریف لے کے گئے. آپ نے جو ہی خبر ملی نا مدنی تاجدار دا وصال ہو گیا, جلدی نہ دوڑ کے آئے. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دی خبر پہنچی سی نا, خبر پھیلی سی, وہ انسان تے انسان رہ کے جانوراں کو برداشت نہیں ہوئی سی. جس اونٹنی تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری کرتے سن نا, جب حضور دا وصال ہویا نا آپ اپنے حجرے دے اندر لیٹے آرام فرما رہے آپ دا وصال ہویا. حضور دا مکھڑا نظر نہ آیا. وہ جدو کمرے دے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے داخل نہ ہو سکی. ٹکرا مار کے دیواراں نال انہیں جان دے جاتے. جس گدے ہوتے میرے نبی سرور سرکار تشریف فرما ہوندے سن گدا شریف, اس گدے دا نام سی یافور. کی نام سی یافور. دنیا اس کو پیار نہ لاکھ دی حضرت یافور. حضرت یافور ہے گدا. نبی دے دربار وچ آیا, رب نے گدے نو بھی حضرت بنا چھوڑیا. رب نے گدے نو اتنی گل کراں محسوس نہ کرے. ادھر ویکھو ایک بار جڑا بندہ تھانیاں دا کچہریاں دا چکر لا کے آوے نا تے پیچھے مڑے گا تے اوتھے آکھے گا اوتھے انسان نے بیٹھے بھگیاڑ بیٹھے. وہ سجنا ہوش چا ایک ہے دربار یہودی دا, اور جتھے انسان جاوے بھگیاڑ بن جاندا ہے, کتا بن جاندا ہے, کتے نال بھیڑا بن جاندا ہے. ایک دربار میرے محمد مصطفیٰ دا ہے, اس دربار وچ گدا بھی آوے وہ بھی حضرت بن جاندا ہے. سنو وہ جو ہے ذرا ذوق سے بولو نا سبحان اللہ. جس گدے ہوتے میرا نبی سرور سرکار اندازہ کرنا یہ گدا شریف سی حضرت یافور. حضور پاک سرکار نے کسی نے بلانا ہوندا سی, آپ سرکار نے کسی نے بلانا ہوندا سی, فرماندے سن جا فلانے صحابی بلا کے لیا. انہیں آنا دروازے تے نال سر ٹکرانا, صحابی نو پتہ لگ جانا بدری تاجدار نے یاد فرمایا, حضور نے یاد فرمایا. اندازہ کرو یارو جس وقت جانوراں دے حال ہے تے پھر انساناں دا حال کیا ہوئے گا. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا نا, صحابہ کرام انہاں دی طبیعت ضبط تو باہر ہو گئی, برداشت تو باہر ہو گئیاں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے تلوار اٹھا لی.
تلوار اٹھا کے آپ نے فرمایا خبردار جس بندے نے گل کی تھی مدنی تاجدار دا وصال ہو گیا ہے میں دا سر قلم کر دیا سر قلم کر دیا حواس جواب دے گئے ہائے 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 صدیق پھر امت نو بچانا والا سی امت نو سنبھالن والا سی امت نو سنبھالن تر پتہ ہے ادھر میری گل سن میرا نبی اشارے نال چند دو ٹوٹے کرے وہ نبی جڑا اشارے نال سورج پھیر دے تین راتاں غار دے اندر صدیق نو آدے نال رکھیا سمجھے توجہ تین راتاں نظر نبی دی ہے چہرہ صدیق دا ہے نظر نبی دی چہرہ صدیق دا ہے سوال ہے اگر کوئی آکھے ہجرت کرتے ہیں غار دے اندر میرا نبی ڈر کے لگیا ڈر خوف نہ لگیا یار یہ گل ہے نبی سرور سرکار جدو جا رہے سن جدو آپ گھر دے وچوں نکلے نے اس وقت سجے کبے گھر دے کافراں دے گھیرا ہے سی یا نہیں ہے کافراں دے گھیرا ہے سی یا نہیں ہے پر ایک گل ہے ہجرت علی رات صدیق بھی امانتاں دی حفاظت کیتی علی بھی امانتاں دی حفاظت کیتی علی امانتاں دی حفاظت صدیق بھی امانت دی حفاظت کیتی ہے پر امانت مصطفیٰ دی ہوئے حفاظت کرنا والا علی ہوتا ہے امانت خدا دی مصطفیٰ ہوئے حفاظت کرنا والا صدیق ہے توجہ سونے ہو گل بڑی توجہ نال گل سمجھنا بڑی توجہ نال بڑی دھیان نال ادھر ویکھو جڑا رب وہ کافراں دے گھیرے وچوں حفاظت نہ لیا سکدا ہے غار دے وچ بٹھاون تو بغیر اگے نہیں لے کے جا سکدا جڑا پہلی اکھاں نہیں انہاں دی کر سکدا ہے تے نبی سرور سرکار جا رہے سن تے غار دے وچ صحیح سلامتی حفاظت دے نال 3 دن بٹھاون تو بغیر نہیں لے کے جا سکدا اور یار تانوں پتہ نہیں جدوں نبی علیہ السلام جا رہے سن تے پیچھے سراقہ نہیں آیا سی سراقہ پہلوان آیا سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا گھبرا گئے اپنی جان دا خوف نہیں سی مدنی تاجدار سرکار آپ دا احساس سی گھبرا گئے میرے مدنی تاجدار نے فرمایا صدیق اللہ تحزن ان اللہ معنا گھبرانا نہیں رب سارے نال ہے سب سارے نال ہے آپ نے جدوں گل کی نا توجہ حضرت سراقہ جدوں قریب آن لگے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ سرکار نے زمین نو اشارہ فرمایا ان دے گھوڑے دے پیراں نو پھڑ لے فرمایا گھوڑے دے پیراں نو زمین نے پھڑ لیا اوندے توتے ہی اڑ گئے اندا میں تو کچھ ہور سمجھیا سی تو کچھ ہور ہی آیا جے سونےو مینوں ایک بار جاندی کرو میری تے باپ دی بھی توبہ میں اس واسطے منہ نہیں کراں گا آپ سرکار نے زمین نو فرمایا چھڈ دے انہیں چھڑ دیتے توجہ ایتھے کی کہندی دے عقیدے دی گل کرن لگیا وا انہیں چھڑ دیتے گھوڑے دے پیراں نو زمین نے چھڑ دیتا سجنا توجہ حضرت سراقہ نو میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا سے عرض کیتی یا رسول اللہ جناب دے بارے کافراں نے اعلان کیتا ہے او جڑا محمد نو لے کے آوے گا محمد دا پتہ دے گا اساں اونوں 100 اٹھ انعام دیاں گے میں بڑا غریب سا میں سوچیا چلو 100 اٹھ لب جان گے بابا مال دولت آ جاوے گا صدقے جاواں میرا نبی مسکرا پیا فرمایا تو 100 اٹھاں دی گل کرنا ہے کسرا بادشاہ جڑا ایران دا شہنشاہ ہے اون دے ہتھاں لے کنگن میں تیرے ہتھاں وچ ویکھ رہا واں او جدوں فاروق اعظم دا دور خلافت آیا ایران فتح ہویا مال غنیمت دا ڈھیر لگیا ہویا ہے میرے نبی سرور سرکار دا خلیفہ حضرت فاروق اعظم آپ کو شے تلاش کر رہے ہیں وہ شے تلاش کر رہے ہیں یار اگے ودیا آندا سونیا کی لب رہا ہے فرمایا ہجرت علی رات مدنی تاجدار نے فرمایا سی کسرا بادشاہ دے کنگر میں سراقہ دے ہاتھ وچ ویکھ رہا وا اج کسرا بادشاہ دا علاقہ پتہ ہویا ہے مال غنیمت آیا ہے کنگر ضرور آئے ہون گے میرے نبی سرور سرکار دی گل غلط نہیں ہو سکتی صحابی اگے ودیا اونے اگے ود کے تے کنگن اٹھا کے سیدنا فاروق اعظم نو دتے نے آپ نے حضرت سراقہ نو بلایا انہاں دے ہاتھ وچ پہنا چھڈے کسے آکھیا سونیو اے سونا ہے سونا تے مرد واسطے حرام ہے سیدنا فاروق اعظم رو پے آپ نے فرمایا او یارا
سانو کی پتا سی نبی سرور سرکار تو بغیر سانو کی پتا سی حلال کی ہے حرام کی ہے وہ جڑا نبی دوجیا واسطے حرام کر گیا ہے وہی نبی حضرت سراقہ واسطے حلال کر گیا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حواس جواب دے کر تلوار اٹھا لی فرمایا خبردار جے کسی آکھیا نا مدنی تاجدار دا وصال ہو گیا میں سر اڑا دیاں گا سیدنا صدیق اکبر آئے آپ سرکار نے فاروق اعظم نے جو جذبات نال گلاں کردیاں ویکھیا نا صدیق سی آپ نے روکیا فرمایا عمر خاموش ہو جا عمر خاموش ہو جا مگر آپ جلال نال بول دے رہے سنو سیدنا صدیق اکبر اندر گئے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے جسم سے آپ دا وصال ہو چکا ہے نا آپ آرام فرما رہے ہیں نیند فرما رہے ہیں نیند آپ نے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے متھا چومیا کہ حضور تھوڑا جینا بھی بے مثال سے تھوڑا دنیا تو جانا بھی بے مثال اس تو بعد واپسی آئے منبر تے جلوہ فرما ہوئے منبر تے جلوہ فرما ہوئے آپ نے جو ہی خطبہ شروع کیتا سارے دی توجہ فاروق اعظم تو ہٹ کے سیدنا صدیق اکبر والے ہو گئی ہائے با بولن دی دیر سی میں تیری گل جناب اور بڑی اہم دسنی توجہ نال سنو سارے دی توجہ سیدنا صدیق اکبر والے ہو گئی آپ نے فرمایا افائم ما تو قتل خلقتم على اعقابكم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فرمایا محمد اللہ دے رسول نے جن رسول آئے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے اور جڑا محمد پاک دی عبادت کردا سی آپ دنیا تو ٹر گئے جڑا رب دی عبادت کردا ہے رب کل بھی زندہ ہے رات بھی زندہ ہے بس یہ لفظ بولنا سی ایک اور ماحول تھم گیا ہاں دس ریاست ہجرت علی رات میں گل چھتی نال کر کے تم کرنا ہجرت علی رات رب سونا آدھے یار نو با حفاظت غار چ نہ بٹھاندا پھر بھی لے کے جا سکتا سی پر تین راتاں بٹھانا غار دے اندر کام کیے صدیق تکدا ہے مدنی تاجدار نو مدنی تاجدار تک رہے نے صدیق اکبر اس ماتے نظر کرنا نظر آپ نے نظر فرمائی تین راتاں مسلسل نظر کر کے تین دن مسلسل صدیق نے نظر کر کے صدیق کو تیار کیتا ہے کیوں میرا نبی جانتا سی جدو میرا وصال ہونا امت سنبھل نہیں سکے امت قسم خدا دی کر کے نا سنبھل نہیں سکے امت پتہ نہیں کتنے فتنے اٹھ پائے سن دھڑا دھڑ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ادھروں جھوٹے اعلان نبوت کرنے والے اٹھ پئے ادھروں روم والے پاسوں خبر آئیاں انہاں دا لشکر مدینے تے حملہ کرنے واسطے آ رہا ہے ادھروں زکات دے منکر اٹھ پئے قسم خدا دی سیدنا فاروق حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے اوے دل دا دلیر تے شہنشاہ تے شیر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے جدو نبی سرور سرکار دا وصال ہویا سی آپ ابو بکر دا نام لے کے روندے سن فرماندے سن ساڈا حال پتہ ہی کیا بن گیا سی فرمایا کوئی بکری ہوے جنگل وچ پھردی ہوے بارش آوے سردی دا موسم ہے بارش آوے غار لکن واسطے کوئی نہیں بارش دے وچ بھجی ہوئی ہے کمبی جا رہی ہے دوبارہ موڑ بدل گرجنے شروع ہو جان بکری دا کی حال ہوے گا پہلی بارش میرے کو پچائی نہیں گئی اگلی کیویں پچاواں گی آپ فرماندے نے ساڈا یہ حال ہو سنو میں گل میرے نال نہیں کہ پر توجہ نہ سنیا جی فرماندے ساڈا یہ حال بن گیا یہ حال مدینے چ بیٹھے ہاں مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہو توجہ ادھر قافلہ آ رہا ہے جی فلانے علاقے والے مرتد ہو گئے جی فلانے والے ہو گئے جی فلانے والے ہو گئے جی فلانے والے ہو گئے ادھر خبر آ رہی ہے حضور جی فلانے علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا حضور جی ادھر فلانے علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا وہ ویلا سی حضرت فاروق اعظم دے قدم پہ ڈول گئے فاروق اعظم دے قدم پہ ڈول گئے ہائے
اس وقت سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے حضور جڑے زکات دا انکار کر رہے ہیں نا انہاں دے نال کی کرنا ہے آپ انج کرنے ہاں کہ انہاں آپ ایک بار کرنے ہاں جاندی انہاں نوں آپ کچھ نہیں آکھدے انہاں نال کرنے ہاں جاندی ایک بار آپ باہر دے لوگاں نوں سنبھال لئیے تے انہاں نال لبیڑ لئیے پھر انہاں نوں سنبھالاں گے فرمایا جڑا زکات نہ نماز تو ادا کرے صدیق دی ہوندے پھر صدیق نے حفاظت اسلام دی کی تھی فرمایا انج نہیں ہوئے گا بس میں جنی راز دی گل سمجھا کے جناب اور گل ختم کرنا چاہنا ہوں کرنے در رضا کر بولو سبحان اللہ سنو مدنی تاجدار دا جدو وصال ہون لگیا سی نا آپ نے ایک لشکر تیار کیتا لشکر حضرت اسامہ بن زید دا حضور دا منہ بولے بیٹا حضرت زید انہاں دی بیٹی حضرت اسامہ آپ نے لشکر تیار کیتا آپ نے روانہ فرمایا نا تو ادھر نبی علیہ السلام دا وصال ہو گیا جدو وصال ہویا نا یہ لشکر واپسی آ گیا جدو واپسی آیا حضور پاک سرکار آپ دا جنازہ شریف دفن ہوئے میری گل ذہن چ رکھیا جی توجہ نبی علیہ السلام دا جنازہ ہویا ہے پر کسی پڑھایا نہیں اور جنازہ ساڈے جنازے میں ہاں 10 صحابی جاندے سن قطار وچ کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کردے سن عرض کردے سن حضور اساں گواہی دینے ہاں تو ساری سعادت دا حق ادا فرما چھڑے رسالت دا حق ادا کر چھڑے کلا میں کیڑے پاسو پھڑا وقت تھوڑا ادھر ویکھو گل سنو رسالت دا حق ادا کر چھڑے ہن حالات بن گئے حالات بن گئے حضرت اسامہ بن زید دا لشکر واپسی آ گیا حضرت اسامہ بن زید دا لشکر جب واپسی آیا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت آپ خلیفہ بن گئے آپ نے فرمایا چلو بھی چلو جڑے کام واسطے حضور پاک سرکار نے تانوں روانہ کیتا سی ادھر چلو کدھر جانا جی حضور آپ نے فرمایا مدینہ عرب چھڑ کے تے روم دے علاقے وچ جڑی جنگ کرنی سی فرمایا تو ادھر جاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم تے صحابہ کہنے لگے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا کی ہویا حضور انج نہ کرو گل یہ ہے بھی سجے کبے کنے فتنے اٹھ پے نے سارے تے تیار نے مدینے تے حملہ کرنے واسطے تے جی اگر یہ لشکر بھی ٹر گیا تو آپ نے کول تے بندے لڑائی واسطے ہونے کوئی نہیں تو حضور مہربانی فرماؤ بندہ ہونا کوئی نہیں ہو سکتا ہے مدینے دی باغ ڈور یتھوں نکل جائے مدینے دی حکومت یتھوں نکل جائے صدقے جاواں استقامت دا پہاڑ خلیفہ بلا فصل نبیاں تو بعد وڈا رتبہ رکھنے والا صدیق آخدا ہے فرمایا صدیق قتل ہو جائے سارے صحابی قتل ہو جان مدینے دیا گلیاں ہون انہاں دیا لاشاں کتے لے کے پھر رہے ہون مینوں گوارا ہے پر جڑے لشکر نو میرے نبی روانہ کیتا سی کدے صدیق نو روک سکدا سنو جڑی میں گل تم دسنا چاہتا سی آپ نے فرمایا اس لشکر نو روانہ کراں گا لشکر روانہ ہویا ہائے صدقے جاواں جدوں لشکر روانہ ہویا صدیق میرے نبی دے مصلی تے کھلون والا بڑے ایویں نہیں بن جاندے بڑے کردار نال بندے نے حضرت اسامہ بن زید آپ دی عمر 20 سال دے لگ بھگ ہوئے گی صدیق دی عمر کنی ہے 61 سال بڑی عجیب بات ہے میرے نبی دی ظاہری زندگی 63 سال صدیق دی بھی 63 سال آپ دی عمر تقریباً 61 سال ہوئے گی حضرت اسامہ بن زید آپ دی عمر 16 17 18 سال اینی سی کیونکہ نبی پاک دے منہ بولے بیٹے نے صدقے جاواں ادھر ویکھو جنہاں نو میرے نبی نے حضرت حسن پاک نال بٹھا کے کھڑایا ہے او حضرت اسامہ بن زید جدو مدنی تاجدار ادھر ویکھو صدیق نے روانہ کیتا توجہ آپ نے روانہ کیتا کنج روانہ کیتا اٹھ تے بیٹھے ہوئے صدیق نال ٹردے جا رہے نے صدیق نال ٹردے جا رہے نے توجہ صدیق نال ٹردے جا رہے نے جڑے صحابہ پیچھے لشکر آ رہے ہیں ویکھ کے دھاڑا نکل گئیاں صدیق کڈا اونچا ہے
پرواہ نہیں کی تھی ایڈا اچا ہو کے آپ نال نال ٹردے جا رہے کئی بار انج بھی ہویا ہے حضرت اسامہ بن زید دا پیر صدیق دی داڑھی نال لگیا ہے صدقے جاواں حضرت صدیق نو حضرت اسامہ کہندے نے سونےو مینوں حیا پہ اوندی ہے تساں ٹر رہے ہو تے میں اوتے بیٹھا ہویا فرمایا میں آخر آواں تہانوں امیر مدنی تاجدار نے بنایا ہے میں تہاڈی مخالفت نہیں کر سکدا تساں اوتے سوار رہو میں نال ٹراں گا صدیق دی قدر اس شے نال کھٹدی نہیں ہائے صدیق دی قدر اس شے نال گھٹ نہیں سکدی فرمایا تساں اوتے ہی سوار رہو تساں اوتے ہی سوار رہو آپ نے یہ جروانہ کیتا نبی سرور سرکار دا حکم پورا کیتا بس اس گل تے میں گل نو ختم کرنا ہے چکنے ہو جاؤ سجوں کھویوں توجہ ہٹا لو میری گل والے پاسے کر لو سجنا ادھر دیکھو مدنی تاجدار دا حکم سمجھ آوے بھاوے نہ آوے بھاوے ظاہری نفع ہوئے بھاوے نقصان ہوئے دنیا دی گل دی پرواہ نہ کریا جو نقصان دی پرواہ نہ کریا جو دنیا ناراض ہو جائے گی کدے پرواہ نہ کریا جے رب رسول دی گل نو ضرور پیدا پورا کریا جے انہاں فائدہ کی ہونا ہے وہ جدو حضرت اسامہ بن زید دا لشکر حضرت صدیق نے روانہ کیتا آپ نے روانہ کیتا بظاہر صحابہ اکرام نو بڑی پریشانی سی کہ دھڑا دھڑ جڑے مرتد ہو رہے ہیں یا جنہاں نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیتا ہے ہو سکتا ہے حملہ کر دین مدینے تے ساڈے پلے کی بچ جائے گا یہ پریشانی والا خیال ہے پر صدیق نے ساری توجہ یار دی گل ور رکھی ہے یار دی گل ور رکھی ہے ہویا کیا جدو لشکر ٹریا جڑے سجے کھبے مدینے دے لوگ ارادہ کیتی بیٹھے سن اساں مدینے تے حملہ کرنے آئے جڑے پاسوں لگدا گیا سارے آخدے نے لگدا ہے مدینے وچ کوئی بڑی وڈی فوج ہے کہ ایڈی فوج باہر جا رہی ہے پتہ نہیں اندر کڈی ہوے گی اے جو ہی روم پہنچے جنگ ہوئی وہ بھی سوچی پہ گئے اساں سمجھ دے سا مسلمانہ کو بندے تھوڑے نے انہاں دے نبی دا وصال ہو گیا ہے انہاں دے دل ہل گئے ہون گے پر ایڈے چکنے نے انہاں مڑ پیچھے بندے بھیج دیتے نے لگدا ہے انہاں کول بڑی وڈی فوج ہوے گی وہ بھی گھبرا گئے جنہاں مدینے تے حملہ کرنا سی وہ بھی گھبرا گئے فرمان نبی دا سی حکمت صدیق دی سی رب نے سارے مدینے کی ساری دنیا نو سنبھال لیا ہے اے راز ہوندا ہے لیکن اور گلاں بڑیاں پھیلیاں ہویاں کہ 10 گھنٹے میں تانوں گل بتا کے نہیں کر رہا 10 گھنٹے بھی اگر گفتگو ہوے تے پھر بھی گل پوری نہیں ہو سکتی بس ان لفظاں تے میں اپنی گل ختم کرنا کیڑی گل سونیا رب نے آدے یار دے حکم دے اندر بڑے راز رکھے رب نے اپنے یار دے حکم دے اندر بڑے راز رکھے نے میرا جی کردا ہے میں گل تے مکانی صرف 2 منٹ دیو میں تینوں غیرت دی گل سنا کے دی گل مکانا ذرا دعا کرو بولو سبحان اللہ نہ میں کونا سارا ہون تے کرنٹ نہ ہوے تے بلب کتھوں روشن ہوے گا ہے تقریر ہوے غیرت دی گل نہ ہوے تے پھر چشتی دی تقریر پھبے کی کیویں ادھر توجہ میں قرآن مجید وچ گل کر لگے سورۃ الرحمن شریف سورۃ الرحمن شریف ہے اس دے اندر رب نے جنت دی حوراں دا ذکر کیتا جنت دی حوراں دیاں رب نے 2 خوبیاں بیان کیتیاں نے پہلے خوبیاں سن اللہ تعالی فرماوندا ہے فیہن خاسرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب نے جنت دی اورا دی کنیاں خوبیاں بیان فرمائیاں دو رب نے پہلی گل رب نے فرمائی جنت دے اندر ساڈی ایڈی وڈی نعمت ایڈا وڈا احسان اولا کیڑا فرمایا فیہن جنت دی نعمتاں دے اندر فرمایا بیبیاں ہون گیاں
قاصرات الطرف قاصرات الطرف فرمایا حیا لیاں نظراں نیاں رکھن والی حیا لیاں ہون گیاں لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان. توجہ بڑا اہم نقطہ ہے. فرمایا انہوں نے کسی نہ انسان ہاتھ لایا ہوئے گا نہ کسی جن ہاتھ لایا ہوئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا میری کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاؤ گے جنت دے اندر اساں تانوں کیڑیاں حیا والیاں بیبیاں عطا فرما چھڑیں گے. اگے فرمایا کأنہم توجہ کأنہن الجاقوت والمرجان. فرمایا انج ہیرے موتی نہیں ہوندے ہیرے موتی. فرمایا انج ہون گیا. رب نے حسن و جمال دی گل بھی کیتی ہے حیا دی گل بھی کیتی ہے. توجہ حسن و جمال دی گل بھی کیتی ہے حسن دی گل بھی کیتی ہے اور حیا حسن حیا. توجہ حسن دی گل بھی کیتی ہے حیا دی گل بھی کیتی ہے. رب نے حیا دی گل پہلا کیتی حسن دی گل بعد وچ کیتی ہے. رب نے دسیا ہے عورت دے اندر کمال اصل حیا اصل حسن نہیں حیا ہے. عورت دے اندر اصل کمال حسن نہیں حیا ہے. میری گل تہاڈا دل منے گا قسم خدا دی. اوے حیا نہ ہوے حسن ہوے حیا نہ ہوے حسن ہوے حیا نہ ہوے حسن ہوے حیا نہ ہوے. حسن ہے چہرہ ہے قد کاٹ ہے چہرے دی کشش ہے پر حیا نہیں. ارادہ ہے میں ہر ایک نو آدھا حسن وکھاواں تے ہر ایک میرا حسن ویکھے. قسم خدا دی انج دی عورت دے نال کسے دلے تے بے غیرت دا گزارا ہو سکدا ہے کسے حیا والے دا گزارا نہیں ہو سکدا. پر عورت حیا والی ہوے باویں حسن والی ہوے باویں نہ ہوے قسم خدا دی گھر بھی بس جاندا ہے گھر جنت دا ماحول بھی بن جاندا ہے. ہاں قسم تیرا دل منے گا حسن جمال علی ہے. مرد نو آدیاں انگلاں تے نچاوے کھڑاوے گی اندر حسن وکھا ادھر وکھا ادھر وکھا. سونیا دلے بندے دا دل مطمئن ہو سکدا ہے اگر نہ غیرت والا کتے گوارا کر سکدا ہے. رب نے راز دسیا ہے پہلا رب نے حیا دی گل کر کے دسیا ہے او جنت نہ بنی حسن نہ ویکھی حیا ویکھی حسن نہ ویکھی حیا ویکھی. کیوں تیرا گھر وسدا ہے تیرا گھر وسدا ہے ایک جملہ ناراض نہیں ہوندے. ملکہ بلقیس ایسے نا ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار جدو آئی سی نا پچھلا واقعہ بیان نہیں کرتا حالے تک کافرہ سی کافرہ کلمہ نہیں سی پڑھیا ہویا کافرہ سی. جدو آئی ہے نا انہیں آ کے نا آپ دا فرش اتنا عظیم سی انج لگدا سی جویں انج لگدا سی اس طرح لگدا سی جس طرح کے تھلے اس طرح لگدا سی جس طرح کے تھلے پانی پانی. انہیں آندیاں نال نا اپنے کپڑے چکے لت تو کپڑے ہٹائے یہ تھلے پانی تھلے حالے کافرہ سی نا کافرہ تاں کر کے کپڑے ہٹائے تاکہ میری زینت تے کپڑے خراب نہ ہوں. ہاں ایک حیا ایک زینت ایک حیا ایک زینت ایک حیا ایک زینت ایک حیا ایک زینت. کافرہ عورت سی حیا گواندی ہے تے زینت بچاندی ہے. توجہ حیا گواندی ہے زینت بچاندی ہے حیا گواندی ہے زینت بچاندی ہے. پتہ لگیا ادھر حیا گوا کے زینت بچانا کافراں دی عورتاں دا کم ہوندا ہے. وہ جڑیاں مسلماناں دیاں دیاں بہناں ہوندیاں آکھدیاں زینت نو تیلی لا میرا حیا نہ جاوے. کیوں حیا دی وراثت سیدہ زہرا پاک تو آئی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو آئی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بولی جے جم کے جس طرح پوری تفصیل نال میں بیان کرنا سی اس طرح تے موقع نہ بن سکیا. اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پھر بھی بارگاہ صدیقی دے اندر چند کلمات بطور نذرانہ دے پیش ہوئے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے. جنہ ساتھیاں اہتمام کیتا آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا نال جنہ بھی تعاون کیتا اللہ تعالیٰ سارے دے تعاون و محنت اور کوشش اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرماوے. سانو اسی طرح انہاں پاکاں دی یاد نو تازہ رکھنے دی توفیق نصیب فرماوے. یار زندہ صحبت باقی واخر دعوانا